اس بابا قوم کے مزار پہ جس کی یہ مسلم لیگ کا دعویٰ کرتے ہیں یا پاکستان کے مطلب بانی ہونے کا مطلب ہے جی ہم لوگ ہیں وہ جو، تو یہ سب چیزیں دیکھ کے نا بہت دکھ ہوتا ہے. یقین کیجئے 14 اگست کے حوالے سے پروگرام ہو رہا ہے تو میں اسی وجہ سے تھوڑا سا اتنی بات کر رہا ہے، ورنہ اور کچھ بھی نہیں. بس اتنا سا میں نے کہنا تھا. پروگرام بہت اچھا ہے لیکن یہ سب مائنس ایک دم صفر ہو جائے گا جب ہم چینل چینج کریں گے. تھینک یو ویری مچ سر. اور اس کا آپ نے خود ہی جواب دے دیا. پلیز چینل نہ چینج کریں، یہی دیکھتے رہیں. اور آج تو زید صاحب بڑے اچھے لگ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آئی ول بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ. میں صرف اچھی باتیں کرنے کے لیے میں مشہور نہیں ہوں. اچھی باتیں کرنے کے لیے زید صاحب مشہور ہیں. یہ بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، میٹھی آواز میں باتیں کرتے ہیں. میں بلیو کرتا ہوں ہمارے حکمران برے نہیں ہیں. میں بلیو کرتا ہوں کہ ہماری عوام زیادہ بری ہے. ان حکمرانوں کو لایا کون ہے؟ ان کو ووٹ کس نے دیا؟ اور ایک بار نہیں کئی بار آزمائے جانے کے باوجود. اور حکمرانوں کو کیوں آپ برا کہتے ہیں؟ گندم کی چوری حکمران کرتے ہیں گھر گھر میں جہاں پہ ہورڈنگ ہوئی ہے. میں آپ کو انسٹنسز گنا سکتا ہوں جہاں پہ اسمگلنگ آپ کے بلوچستان کے بارڈر کے اندر سے ہو رہی ہے ٹوٹل پورے افغانستان میں. وہ گندم کی وہ جو اسمگلنگ ہے وہ کیا حکمران کر رہے ہیں؟ کیا پی ایم ڈی سی کو آپ لے لیں، آپ کسی ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کا آج تک کسی ادارے نے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے دیا ہے کہ جناب کون جعلی ڈاکٹر ہے، کس کی وجہ سے انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، کون ڈاکٹر میل پریکٹس کر رہا ہے، اس کے خلاف کوئی کورٹ میں آ کے گواہی دے گا؟ اب آپ اس کورٹ کی بات کر لیں، یہاں پہ ہزاروں کیا لاکھوں کیسز ہیں اس وقت. پتہ نہیں 97,000 تو لوگ ویسے سڑ گئے ایک سال ہماری موومنٹ کے اندر. وہ جسٹس لانے کے لیے موومنٹ، وہ جسٹس کا انتظار کرتے رہے. یہ بات نہیں ہے. جب حکمرانوں کو کھلی چھوٹ ملے گی، اگر میں اور آپ اپنی اپنی جگہ اپنی حکومت کے اندر لوٹ مار کرتے رہیں گے اور بے دریغ کرتے رہیں گے صبح دوپہر شام، تو ہم کسی اور کے اوپر کیا نظر رکھیں گے؟ ہم کسی اور کے اوپر کیا چیک کریں گے؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ میڈیا کا بھی مواخذہ ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. تو پھر پیمرا کا آرڈیننس آیا تھا، اس پہ سب کو اعتراض ہو گیا تھا، اس پہ سب بول پڑے تھے. بات یہ ہے کہ ہم سب کو چیک اینڈ بیلنس اس وقت اچھا لگتا ہے جب کسی دوسرے کے اوپر ہو رہا ہو. جب ہمارے اوپر ہو رہا ہو نا تو وہ ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا. جب یہ زید صاحب کو بھی میری بات بری لگی تھی جب میں نے جنگ جمل کا حوالہ دیا تھا ان کو. ہمیں اس وقت وہ بزرگان ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم نے حدیثیں لینی ہوتی ہیں تو پھر ہم صحابہ کرام کی ہی لیتے ہیں، امہات المومنین سے ہی ہم لیتے ہیں، کیونکہ وہی دین کے ضامن ہیں. اور جب ان کی کسی کی بات کو ہم اپنی تعلیم کے لیے، اپنی سمجھنے کے لیے ہم پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کو غلط رنگ دے دیا جاتا ہے. میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا اور زید صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ لوگوں کو تلقین کریں کہ خدا را وہ جو بہن نے کہا تھا نا، سچ تو بولیں اور سچ کو سننے کا حوصلہ کریں. رحمان صاحب، اب بہت سارے سچ ایسے ہیں ہمارے آس پاس کہ جن کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سب جانتے ہیں، پیپل آر اویئر. لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں خیانت ہے، لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں دقتیں ہیں، لوگوں کو معلوم ہے. ہم لوگ کوئی گٹر انسپیکٹر نہیں لگے ہوئے کہ ہر دفعہ گٹر کا ڈھکن اٹھا کے دیکھیں اور کہیں اندر گندگی ہے پھر رکھ دیں، پھر دوسرا گٹر اٹھا کے دیکھیں. وی نو دیر از اے پرابلم. دا پرابلم ناؤ از کہ سولوشنز کیا کرنے ہیں آپ نے، مسائل کا حل آپ نے کیا دینا ہے. اور ان تمام مسائل کا حل شروع ایک بات سے ہوتا ہے، صالح قیادت سے. آپ انفرادی سطح کے اوپر جو کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے. ایک فرد اپنی ذات میں بہت بڑا وجود ہوتا ہے، کوئی شبہ نہیں، ہر فرد ہوتا ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، لیکن جو اختیار اس کو اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق ہی وہ انفلوئنس کر سکتا ہے. ایک گدا گاڑی والا، ایک سائیکل والا، ایک دکان والا، ایک دکاندار چھوٹا سا رکشہ ٹیکسی والا، وہ اگر بہت زیادہ فرشتہ نیک انسان بھی بن جائے تو اس کا انفلوئنس بہت محدود رہتا ہے. ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں بڑی خوبصورت. ایک مرتبہ مسجد نبوی سے میں نماز پڑھ کر باہر نکلے تو ایک دکان میں عطر لینے چلے گئے. تو دکاندار نے ہمیں دیکھا تو فوراً پوچھا کہ، اور عرب دکاندار تھا، ہم نے بڑے پیار سے پوچھتا ہے پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں دعا کی مسجد نبوی شریف میں؟ میں نے کہا جی دعا کی. کہتے ہیں اپنے بادشاہ کے لیے دعا کی؟ تو میں ذرا چونکا اس سوال پر. کہنے لگا کہ جب تم اپنے لیے دعا کرتے ہو تو ایک فرد کے لیے دعا کرتے ہو، جب تم اپنے بادشاہ وقت کے لیے دعا کرتے ہو تو پوری قوم کے لیے دعا کرتے ہو. اور بڑی خوبصورت نصیحت اس بابے نے ہمیں. عجیب شہر ہے وہ کہ جس کے دکاندار بھی اتنی خوبصورت نصیحتیں کرتے پھرتے ہیں. دیکھیے ملک کے حکمران قطر سے ہی کال ہے جی، دوحہ سے ایک کال ہے اگر آپ اجازت دیں. جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام.
جی میں دوحہ سے بول رہا ہوں محمد خالد. میں نے پہلے بھی دفعہ بات کی تھی. بڑا مزہ آ رہا ہے جی زاہد صاحب کو اور آپ کو سن کے. اس موقع پہ آپ نے زاہد صاحب کو مدعو کیا ہے. جی میں نے ان کے پہلے بھی پروگرام سنے ہیں براس ٹریک کے سلسلے میں. جی اور میں جس طرح یہ آپ لیڈرشپ کے اوپر اور یہ میڈیا پہ جو کمنٹس ہو رہے ہیں, میں صرف آپ کا وقت ضائع کیے بغیر صرف 2-3 باتیں کہوں گا. جی ایک تو یہ کہ جو جتنے بھی لیڈرز کے لیڈرشپ کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے, جس طرح ہم نے دیکھا ہے یہ نیلسن منڈیلا ہیں ساؤتھ افریقہ کے, یا جو سنگاپور کے تھے مسٹر لی جو تقریباً 20 سال تک ان کے وزیر اعظم رہے, جی اور مہاتیر محمد ہیں ملیشیا کے, یہ بھی تقریباً 20 سال تک رہے. جی تو ان تمام لوگوں میں جو چیزیں جو تھیں جو کامن تھیں وہ ان کی تھی. ایک تو آنیسٹی, اور دوسری چیز تھی ان کی ڈٹرمنیشن, اور تیسری چیز جو ان لوگوں میں کامن تھی وہ یہ تھی کہ بالکل یہ ابو بورڈ اتنی ٹرانسپیرنسی تھی کہ ان کے کپڑوں کے بارے میں بھی پوری ان کی جو ہے ملک کو پتا تھا. تو یہ کہ ڈیموکریٹک سسٹم کو یا جو بھی سسٹم کو, آئی تھنک اگر یہ صرف 2 چیزیں اگر آ جائیں ہمارے لیڈرشپ میں کہ ایک یہ آنےسٹ ہوں, اور دوسرا یہ ایک چیز میں بیچ میں رہ گیا کمپیٹنٹ ہوں اور ڈٹرمنٹ ہوں, تو قوم جو ہے ان کو فالو کرے گی. ابھی میں ایک چیز کا ریفرنس دوں گا. ابھی ہمارے تھنک ٹینک کے سامنے جب یہ وزیر اعظم صاحب امریکہ گئے تھے, جی تو وہ ود ڈیو اپالوجی وہ سوال کچھ اور لوگ کر رہے تھے اور ان کے جواب یہ کچھ اور دے رہے تھے, اور اس کے بعد لافٹر ہوتا تھا اتنا بڑا ایک وہ کہہ کے ہوتے تھے, اور پھر بیچ میں ایک جواب وزیر صاحب نے یہ بھی دیا جی کہ دس از مائی 9th کمٹمنٹ اینڈ آفٹر دیٹ آئی ہیو اندر کمٹمنٹ. تو انہوں نے کہا یس آئی تھنک یو شوڈ سیو یور انرجیز فار دا نیکسٹ کمٹمنٹ اینڈ ہم ویل ناٹ بادر یو. آئی تھنک اس طرح ایک سوری فگر پورے ملک کے سامنے پوری دنیا کے سامنے جا کر دینا کہ آپ پریپریشن کے بغیر چلے گئے, تو کانفیڈنس کی جو ہے آپ کی آنےسٹی کے ساتھ ساتھ بڑی امپورٹنٹ ہے. میڈیا کے حوالے سے ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ یہ BBC اور یہ دوسرا CNN وغیرہ دیکھیں تو یہ لوگ اپنے ملک کا کچھ بھی نہیں بتا رہے کہ ہماری فوجیں جو ہیں وہ عراق میں کس طرح انوالو ہیں, کتنی کیجوٹیز ہو رہی ہیں, اور وہ بالکل اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. اور ہمارا جو میڈیا ہے, ٹھیک ہے آزادی ملی ہے میڈیا کو, اور اتنے زیادہ چینل 50 سے اوپر ہمارے چینلز ہیں, اور ہم بھی یہ باہر بیٹھ کے آپ کے چینلز دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنی قوم کو اس طرح کا جو ہے بالکل اپنے آپ کو اس طرح ایکسپوز کریں کہ لوگ سمجھیں کہ شاید پاکستان میں جو ہے صرف سوائے گولیاں چلنے کے علاوہ اور کچھ اچھی چیز. رائٹ سر, تھینک یو سر, تھینک یو فار کالنگ فرام قطر. اور مجھے آپ کی بات اس لیے جلدی سے کاٹنا پڑ رہی ہے کہ وی آر ویٹنگ فار اے نیوز بریک. وی کم بیک ٹو مسٹر زید حامد آفٹر دس بریک. ٹیک اے بریک. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 1 تازہ ترین ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ.